ہانٹڈ ولا حصہ اول واپسی کی بازگشت کالا اولا کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ عارف اور اس کے دوستوں کے بعد وہ جگہ مکمل طور پر مقفل کر دی گئی۔ حکومت نے دروازے پر تالا ڈال دیا اور اندر جانے پر پابندی لگا دی، مگر ایسی کہانیاں ہمیشہ دبائی نہیں جا سکتیں۔ 3 مہینے بعد ایک ٹی وی چینل نے انویسٹیگیٹو ہارر سیریز کے نام سے پروگرام شروع کیا۔ پروڈیوسر فاروق نے فیصلہ کیا کہ اس بار کالا اولا کے اندر جا کر شو ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس ٹیم میں شامل تھے فاروق پروڈیوسر، ہنا ریسرچ جرنلسٹ، کبیر کیمرہ مین، دانش ساونڈ انجینئر، مہوش پیرانارمل ریسرچر۔ وہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ محض کہانی ہے، مگر ان کے سامنے کچھ اور ہی حقیقت کھلنے والی تھی۔ حصہ دوم ولا کا نیا دروازہ۔ آدھی رات کو ٹیم وہاں پہنچی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ تالا خود بخود ٹوٹا ہوا ملا، جیسے کسی نے اندر سے کھولا ہو۔ کبیر نے ہنستے ہوئے کہا، واہ، بھوتوں نے ہمارا ویلکم ڈرنک تیار کیا ہے۔ مگر مہوش کا چہرہ زرد تھا۔ اس نے کہا، یہ کوئی مذاق نہیں، یہ ولا خود لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے دروازہ خود زور سے بند ہو گیا۔ روشنی کیمرے کے علاوہ کہیں نہیں تھی۔ حصہ سوم پہلی ریکارڈنگ۔ جب ٹیم نے کیمرہ آن کیا تو اسکرین پر کچھ سائے حرکت کرتے دکھائی دیے، حالانکہ سامنے کچھ نہیں تھا۔ ہنا نے کہا، کچھ تو ہے یہاں، ہمیں تہ خانے کی طرف جانا چاہیے، وہاں ہی اصل راز چھپا ہے۔ تہ خانے میں داخل ہوتے ہی ایک خوفناک آواز گونجی، تم کیوں واپس آئے ہو؟ سب چونک گئے، مگر فاروق نے ریکارڈنگ جاری رکھی۔ حصہ چہارم قبروں کا انکشاف۔ تہ خانے میں زمین کھدری ہوئی تھی، وہاں 5 چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے جیسے قبریں۔ اچانک ان میں سے ایک قبر ہلنے لگی۔ کبیر نے کیمرہ اس پر فوکس کیا تو ایک بوسیدہ ہاتھ مٹی سے باہر نکلا، پھر دوسرا، اور ایک لاش آہستہ آہستہ قبر سے باہر نکل آئی۔ یہ وہی عارف تھا، مگر زندہ نہیں۔ اس کا چہرہ نیلا پڑا ہوا، آنکھیں خالی اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ عارف کی آواز آئی، ہم مر گئے تھے، مگر یہ ولا ہمیں چھوڑتا نہیں، اب تم بھی ہماری طرح قید ہو جاؤ گے۔ حصہ پنجم خوف کی زنجیر۔ ایک ایک کر کے باقی 4 دوستوں کی بدروہیں بھی ظاہر ہوئیں۔ زارا کی روح خون میں بھیگی ہوئی تھی، وقاص کا گلا کٹا ہوا، سلیمان کے جسم پر جلنے کے نشانات اور علی کے چہرے پر سیاہ سایہ۔ ان سب نے ٹیم کو گھیر لیا۔ مہوش نے قرآن کی آیات پڑھنی شروع کی تو لمحہ بھر کے لیے بدروہیں پیچھے ہٹیں، مگر فوراً تیز ہوا چلی اور آیات کی آواز دب گئی۔ حصہ ششم ٹیم کا انجام۔ دانش کے کان میں کسی نے سرگوشی کی۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گرا اور اس کے جسم پر نیلے نشان ابھرنے لگے، جیسے کسی نے اندر سے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔ کبیر کا کیمرہ گر کر خود بخود ریکارڈنگ کرتا رہا۔ اس میں صرف اندھیرا اور چیخوں کی آوازیں آتی رہیں۔ ہنا اور مہوش بھاگنے لگے، مگر دروازہ بند تھا۔ فاروق پیچھے رہ گیا اور اس کی چیخ سن کر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ حصہ ہفتم ریکارڈنگ کی حقیقت۔ اگلے دن پولیس ولا پہنچی۔ اندر کچھ بھی نہیں ملا، نہ لاشیں نہ سامان، بس ایک ٹوٹا ہوا کیمرہ پڑا تھا۔ جب اس کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی گئی تو اس میں پوری رات کی آوازیں سنائی دیں، چیخیں، دروازے بند ہونے کی آوازیں، اور آخر میں ایک عورت کی بھاری آواز۔ یہ ولا ہمیشہ بھوکا ہے۔ اختتام۔ اس دن کے بعد کالا اولا کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا، مگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ رات کو ٹی وی پر کوئی ریکارڈنگ دیکھتے ہیں اور اچانک اسکرین پر برف سی پڑ جائے تو سمجھ لیں کالا اولا اب کے کمرے تک پہنچ گیا ہے۔ اب وہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ جہاں اس کی کہانی سنائی جاتی ہے، وہاں خود کو زندہ کر لیتا ہے۔